یہ ایک روایت ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یا قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ یکون الکذب عندہم ظرفہ یا ظرافہ، ظرافت طبع جسے کہتے ہیں خوش طبع آدمی، خوش مزاج آدمی، بڑا باذوق آدمی، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ جھوٹ بولنے کو، غلط بیانی کو خوش طبع ہونے کی نشانی اور علامت جو ہے نا وہ سمجھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا انا زعیم بیت فی اعلی الجنہ۔ اب یہ متن میں جو بیان کیا ہے کہ جنت کے 3 مقامات پر، 3 درجوں میں اس کے لیے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ مجموعی طور پر یوں کہیں کہ بندہ نجات پائے گا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ثواب یا اجر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی کام کا دیتا ہے، کسی اچھے کام کو کرنے کا اجر ملتا ہے، برے کام کو ترک کرنے کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ برے کام کو ترک کریں گے تو اس کی سزا سے بچیں گے، کوئی اضافی اجر نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور خصوصاً معصومین علیہ السلام نے غلط کام کے ترک کرنے والے کو بھی ثواب کا حقدار قرار دیا ہے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا۔ بعض روایات میں لفظ شہید بھی آیا ہوا ہے، مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے والے کا اجر اور ثواب اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود پاک دامانی کا مظاہر کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ رشوت خوری کے مواقع ہیں، سود خوری کے مواقع ہیں، اور اخلاقی بے راہ رویوں کے راہ میں کوئی دنیاوی رکاوٹ نہیں ہے، صرف خوف خدا کی وجہ سے یہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ شہید کا اجر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر شہید کا اس سے زیادہ نہیں ہے پھر 2 اور صورتیں بنتی ہیں، یا دونوں کا اجر برابر ہے یا شہید کا کم ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے کا وہ زیادہ ہے۔ یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ یعنی جھوٹ بولنے سے پرہیز کے نتیجے میں اگر ایک آدمی جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، میں جنت کے 3 مقامات پر اس کے لیے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، ایک گھر کی ضمانت، یہ اجر مل رہا ہے۔ یعنی دروغ گوئی، غلط بیانی، جھوٹ سے بچنے کا اجر۔ فرمایا انا الزعیم بیت فی اعلی الجنہ، میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے بلند ترین درجات میں ایک گھر، بنگلہ، کوٹھی یا جو بھی آپ نام دیں، بیت، ادھر بیت کہا گیا ہے، وہ بیت فی وسط الجنہ۔ وہ جس طرح یہ امیر لوگ ہیں نا، ان کے اسلام آباد میں بھی گھر ہے، مری میں بھی گھر ہے، اور مقامات پر بھی جو ہے نا مختلف موسموں میں گزارنے کے لیے وہ ہوٹلوں میں نہیں رہتے، وہاں ان کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ محلات بنے ہوئے ہیں، یعنی گرم علاقوں میں، سرد علاقوں میں بھی اسی طرح۔ یعنی ایک جنت کے اعلیٰ ترین جگہ پر اس کا ایک گھر، وہ فی وسط الجنہ، اور ایک گھر جنت کے وسط میں، وَبَيْتٌ فِي ریاض الجنہ، میں اس کو نہیں سمجھ سکتا، اور ایک گھر ریاض الجنت میں۔ ایک ریاض الجنت تو مدینہ میں ہے نا، وہ پہلے تو بس وہ لائن میں لگتے تھے، کچھ لوگوں کو موقع دیا جاتا تھا، وہاں چند ایک نوافل پڑھتے تھے، وہ پھر باہر آتے تھے، اس کے بعد پھر جو لائن میں کھڑے ہوتے تھے وہ چلے جاتے تھے۔ ابھی تو اس کی یہیں بیٹھ کے آپ وہ لیتے ہیں، اس کی نا
وہ اپائنٹمنٹ آپ کو دیتے ہیں، رات کو اتنے بجے آپ جائیں گے۔ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے یہ آپ کو سہولت وہ دی گئی ہے، اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ جنت کے 3 مقامات پر ایک ایک گھر، بنگلہ یا کوٹھی کی ضمانت لیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا۔ یہ بڑا جو ہے نا وہ حکمت بھرا جملہ ہے، جو حقدار ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ اگر کسی نے آپ کے خلاف کوئی دعویٰ دائر کیا ہے، اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں، بھئی آپ نے نہیں دینے۔ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس پر جو ہے نا وہ دعویٰ کرے یہ گھر میرا ہے، جو آپ کا پلاٹ ہے وہ کہے کہ یہ پلاٹ میرا ہے، لڑائی جھگڑے نہ کریں، اس کے حوالے کر دیں۔ یہ مراد تو یقیناً نہیں ہے، وہ اپنے حق سے دستبردار ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی ذرا سی بات پر ایک شستہ مہذب الفاظ میں بندہ اپنا حق موقف بیان کر سکتا ہے، لیکن مثالیں آپ کے سامنے اتنے زبان دراز ہوتے ہیں کہ بس ایک دفعہ سٹارٹ ہو گئی تو زبان جو ہے وہ رکتی نہیں ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آپ کے خلاف کوئی دعویٰ دائر کریں خاموشی سے آپ اس کے حوالے کر دیں، وہ پتہ نہیں وہ مالیت ہزاروں کی ہو، کروڑوں کی ہو یا لاکھوں کو، لڑائی جھگڑے کو ترک کرے حقدار ہونے کا۔ وَلِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَلِمَنْ حَازِلًا، اور اس آدمی کے لیے بھی جو جھوٹ بولنے سے گریز کرے، وَإِنْ كَانَ حَازِلًا مَازِحًا، حازلہ مزاح، مزاح، اردو میں ہم مزاح کہتے ہیں، مزاح عربی میں میم زے اور ہے، مازح بھی مزاح کرنے والے کو کہتے ہیں، اور حازل دو چشمہ ہے سے جس سے آپ ہاشم لکھتے ہیں، وَإِنْ كَانَ حَازِلًا، جھوٹ یعنی سنجیدگی میں بھی، حتیٰ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور وَلِمَنْ حَسُنَ خُلْقُهُ، اور اس آدمی کے لیے بھی میں جنت میں 3 مقامات پر گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو یعنی حسن خلق رکھتا ہو، با اخلاق ہو۔